لیکن میں اس ایکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں تھا. میں سائڈوں پہ چائے وائے پانی کا انتظام کر رہا تھا. اور اگر کوئی دوست ہم میں سے ناراض ہو جاتا تھا یا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے قطع تعلق کر لیں اس کی بےزتی کرتے. آج میں کھڑے ہو کے جب 2002 کو دیکھتا ہوں یا 2002 میں کھڑے ہو کے آج کو دیکھتا ہوں تو میں پستی کی طرف دیکھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بہتری کی طرف نہیں دیکھتا. اسی طرح ایک اور سڑک ہے جو یہاں لالا موسیٰ سے چل کے اور اندرون کے میرے حلقے میں سے جاتے ہوئے, وہ بھی تقریباً کوئی 2.25 ارب روپے کے درمیان اس کی بھی قیمت ہے. ایک حلقے سے, ایک شہر سے نکل کے, یہ بڑے کم لوگوں کی قسمت میں آتا ہے کہ وہ ملکی سطح کے اوپر مشہور ہو جاتا ہے. ایک ڈسکنیکٹ تو ہوتا ہے حلقے کے درمیان میں, اور جب آپ فیڈرل میں ہوتے ہیں مصروفیات, اور اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے؟ یقیناً یہ جو میں تو ایک گاؤں سے چلا, پھر میرا یہ شہر ہے, شہر میں کھیلتے یہیں پلے بڑے, یہیں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد کالج میں لاہور گیا, پھر واپس کھاریاں آ گیا. تو یہاں کی بہت طویل یادیں ہیں, اور یہیں سے اپنا سیاسی سفر کا آغاز بھی کیا میرے, کیونکہ پہلے والد صاحب, پھر میرے چچا مرحوم, ان کے بعد میرے بھائی چھوٹے ندیم, یہ سارے پالیٹکس میں تھے. میں تو ویسے بھی حادثتاً پالیٹکس میں آیا. ہماری فیملی کا ڈیزائن یہ تھا کہ مجھ سے بڑے بھائی ہیں طاہر زمان صاحب اور چھوٹے ندیم اصغر صاحب, ان دونوں کے بارے میں ایک جنرل فیملی کا ڈیسیژن تھا کہ یہ دونوں پالیٹکس کریں گے اور ہم باقی ان کو سپورٹ کریں گے. تو 2001 میں ندیم 2000 میں الیکشن لڑے اور وہ تحصیل وہ بن گئے ناظم. جنرل مشرف کا دور تھا ناظمی کا, وہ ناظم بن گئے. تو اس کے بعد تحصیل ناظم کا الیکشن ہوا تو وہ تحصیل ناظم منتخب ہو گئے, تو سیٹ خالی ہو گئی. تو اس کے اوپر ایک بحث مباحثہ تھا ہمارے ہاں ساتھ والے کمرے میں, اسی جگہ. ہمارے شہر کے دوست جو تھے وہ سارے سینئرز, ان کو بلایا, بھائی بیٹھ کے مشورہ کریں. تو میری اپنی رائے یہ تھی کہ ہمارے یہ شہر, یہ جس یو سی کی الیکشن تھی, تو میری یہ خواہش تھی کہ ہماری فیملی سب کوئی نہ لڑے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جی کہ نیشنل اسمبلی بھی ہم لڑے, پروونشل بھی ہم لڑے, تحصیل بھی ہم لڑے, یو سی بھی. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ چوہی صاحبان جو تھے, چوہی پرویز لائی, وہ ان کی ذرا جنرل مشرف کے ساتھ بندھن ٹھیک ہو گئی. تو یہاں فیصلہ ہوا, اور ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ مغفرت کرے, شیخ خلیل صاحب, انہوں نے کہا, میرا خیال تھا کہ ان کے بیٹے کو لایا جائے. لیکن میں اس ایکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں تھا, میں سائڈوں پہ چائے وائے پانی کا انتظام کر رہا تھا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ٹھہر جاؤ, تمہیں نہیں پتا. وہ لوکل پالیٹکس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی الیکشن لڑے گا, اچھا, اور گھر میں سے بھی کمر لڑے گا, کیونکہ اس کا دوستی اچھی ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, جو بھی ان کا اب تک خیال تھا. تو اس طرح میں نہ کرتا رہا, لیکن سب دوستوں نے بیٹھ کے مشورہ فیصلہ کر دیا کہ جی بسم اللہ جی. وہ میں ناظم بن گیا, ناظم کے بعد وہاں چلا گیا, نیشنل اسمبلی کا الیکشن آیا, وہاں چلا گیا. تو میرے ساتھ شہر کا ہمیشہ سے بہت پیار تھا. اس شہر کے بہت سارے گھرانے وہ تھے, یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ان کے بھی یہ وہ ہیں جہاں پہ میرے گھر میں ان سے پردہ نہیں, ان کے گھروں میں مجھ سے پردہ نہیں. بہت سارے بچپن سے گھروں میں جانا آنا تھا میرا. تو شہر میں ہمیشہ مجھے ایک بیٹے کا جو احساس ہوتا ہے نا, کہ شہر کا بیٹا ہے. ایک تو ہم نعرے لگاتے ہیں نا, مجھے فیکچولی یہ محسوس ہوتا تھا, اور ایسے ہی میرے ساتھ ہمیشہ پیار تھا. وہاں چلے گئے, وہاں کی اپنی مصروفیات ہو جاتی ہیں. پھر اپوزیشن میں تھے تو بڑے فعال رول ادا کیے, اور یہاں سے یہاں وقت کم گزرتا تھا, میل ملاقاتیں کم ہوتی تھیں. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ساتھیوں نے, میری تنظیم نے, میرے بھائیوں نے, ان سب نے پیچھے نظام ایسا رکھا ہوا تھا کہ میری کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. اور ہر ویک 2 یا 3 دن کے لیے, میں 2 دن کے لیے, میں ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے, سیٹرڈے سنڈے کو میں یہاں ہفتہ اتوار گزارتا ہوں, کبھی کبھی سوموار گزار لیتا ہوں. اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا. پھر گورنمنٹ میں آ گئے,
وزارتیں مل گئیں تو ذرا اور مصروفیت بڑھ جاتی ہے. پھر میں جب وہاں سے گورنمنٹ فارغ ہوئی تو مجھے پارٹی تنظیم کی ذمہ داری دے دی گئی. تو میں پنجاب کا پریزیڈنٹ رہا. اس سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری تھا, اس کے اوپر کام کرتا رہا. جب پنجاب پریزیڈنٹ بنا تو وہ بہت ہی مشکل وقت تھا, کیونکہ 2018 کا الیکشن ہوا تھا. اس کے بعد حالت ذرا ڈپریشن بڑا تھا. تو اس میں اپنے ساتھیوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہر وقت آن روڈ ہوتے تھے, کبھی کسی ضلع کبھی کسی ضلع کبھی. تو یہاں کم وقت گزرا. تو دوستوں کے ساتھ بھی اور حلقے کے ساتھ بھی, فیملی کے ساتھ بھی, اپنے بچوں کے ساتھ بھی, دے ور آل سفررز. میری فیملی سب سے بڑی سفر ہے. میں نے اپنے بچوں کا بچپن خود نہیں انجوائے کیا. اب میں ان کے بچوں کا بچپن انجوائے کرتا ہوں, اپنے بچوں کا بچپن نہیں انجوائے کر سکا. اور لیکن یہ ہے کہ میری اس کمی کو میرے دوست احباب ساتھی یہ کمی پوری کرتے رہتے تھے. اور میں بھی کسی طرح بہانے سے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے آتا رہتا تھا. بہت کم پولیٹیشینز ہیں جن کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج اور ایٹیچیوڈ بہت اور ہوتا ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بالکل ہوتا ہے. یہ آپ نے کہاں سے ہنر سیکھا ہے کہ جب آپ پاور میں ہیں تب بھی ویسے ہی ہیں, اور جب آپ پاور میں نہیں ہیں تو تب بھی ویسے ہی؟ یہ کیسے بیلنس رکھا؟ میں کوئی بہت جی مذہبی بندہ نہیں ہوں, ہے گناہگار سا آدمی ہوں, لیکن ایک میرا یقین ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے, اس سے ختم ہوگا. اسی طرح کوئی لمحہ ٹھہر نہیں جانا ہوتا, یہ گزرتے چلے جاتے ہیں. زندگی میں خوشیاں آنی ہے, غمیاں آنی ہے, اتار آنے ہیں, چڑھاؤ آنے ہیں, کوئی ایک وقت رکے گا نہیں. سو جب آپ خاص طور پہ جب آپ کسی مصیبت میں ہو, مشکل میں ہو, اپوزیشن میں ہو, چلے اس طرح کہہ لیں, تو اس وقت آپ کو زیادہ مطلب بہتر طریقے سے رہنا چاہیے, یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے نکلنا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کی پوزیشن ٹھیک رہنی چاہیے. لیکن جب پہ آپ کے اللہ کا کرم ہو اور آپ کوئی اچھی پوزیشن میں ہو تو جھک کے رہیے کہ یہ کل ختم ہو جانی. تو یہ میرا ہمیشہ سے عقیدہ تھا. میں عقیدے کی حد تک اس کو سمجھتا ہوں, اس لیے یہی میری ذات کا حصہ رہا. پھر میرے دوستوں میں یہ خوبی ہے کہ میرے دوستوں کے اندر بہت سارے تعداد میں وہ دوست شروع سے ہے جو بات سچ ہے وہ منہ پہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی دوست ہم میں سے ناراض ہو جاتا تھا یا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے قطع تعلق کر لیں, اس کی بےزتی کرتے. بےزتی سے مراد اس کا وہ ایک محاسبہ ہوتا ہے دوستوں میں کہ تم نے یہ غلط کیا. تو یہ ایک رویہ بڑا اچھا رہا دوستوں کا. اس سے بھی بہت سیکھا, اساتذہ سے بہت سیکھا. میرا ایک زندگی میں یہ عمل رہا کہ میں شروع سے جب میں اسکول میں تھا تو میری اپنے اساتذہ سے, سینئرز سے, اس شہر کے دانشوروں سے, شعراء سے, ان سے دوستیاں ہوتی تھیں. اسی طرح کالج یونیورسٹی میں گئے تب بھی اپنی عمر سے بڑے جو بندے تھے, پڑھے لکھے لوگوں سے دوستیاں تھیں. مجھے کالج میں تاریخ اور فلسفہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. وہ دور لیفٹ رائٹ پالیٹکس تھی, تو اس میں بہت سارے لوگوں کا, بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے جو انٹریکشن رہا, تو اس نے بھی طبیعت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھہراؤ لے کر کہ یہ چیزیں عارضی ہوتی ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کو زندگی کے تھوڑے تھوڑے معنی سمجھ آنے شروع ہو جائیں تو آپ کو اپنی بے معنویت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا تھوڑا علم والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتنے کم علم ہے اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ علم والوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں, آپ کو علم سمجھ نہیں آئے گا, آپ علم حاصل نہیں کریں گے, تو اپنی کم علمی کا احساس نہیں ہوگا. جو آپ پڑھتے, جو لوگوں سے ملتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ علم تو مجھے تو اتنا بھی نہیں آتا, یہ تو ایک جہان پڑا ہے, لہٰذا یہ آپ کو میل کر دوں. کیا بات ہے. اکثر جیسے ہمارے وکیل دوست ہیں, جب ٹرینڈ چینج ہوتے رہتے ہیں کچہریوں کے اندر, اور وہاں پر آج کل انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈائیورس کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. آپ کے حلقے میں آپ لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, کون سا اسپیسیفک پرابلم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہماری سوسائٹی میں نا جی اوور آل انٹالرنس بہت بڑی, ظلم برداشت بہت بڑا. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. اس کی ایک وجہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ افغان وار کے بعد ہونے والی یہاں پہ ایک مذہبیت کی جنگار ہے.
اس سے پہلے بھی تھی لیکن اس کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کو اسٹیٹ پیٹرنائزیشن ملی، اس میں بھی انٹالرنس ہوتی. اس سے پہلے جو ہمارا یہ رویہ رہا کہ ہم نے سماج کو بدلنا تھا، یہ ایک اتھارٹیرین سماج تھا، غیر ملکی آقا ہم پہ قابض تھے، ہمارے مالک تھے، وہ چلے گئے، ہم کو ان کی رعایت ہے نا جی، وہ چلے گئے تو ہم نے رعیت اور رعایا کا تصور ختم کرنا تھا اور حاکم کا. ہم نے اپنے چنے ہوئے نمائندے بنانے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن رویہ نہیں بدل سکے. اسی کے نتیجے میں ہمارے اداروں کے اندر بھی وہ رویہ نہ آ پائے. ہم اپنے آئین کو، اپنے قانون کو بائی پاس کرتے رہے، وائلیٹ کرتے رہے. طاقتور اپنی مرضی سے قانون اور آئین کی انٹرپریٹیشنز کرتا رہا، کبھی عدالتیں کر. تو جب ٹاپ پہ بیٹھے طاقتور لوگ، اہم لوگ، ججز، سیاستدان، جرنیل، جب اس لیول پہ بیٹھے ہوئے لوگ آئین اور قانون کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو نیچے کیا رویہ پیدا ہوگا. اور پھر کانسٹنٹلی یہ چلتا رہتا ہے کہ مطلب 51 سے لے کے آنورڈ آپ دیکھتے ہیں تو جو حالات پاکستان کے بنتے چلے جاتے ہیں اس پہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں آپ بہتری کی طرف گئے، بلکہ اتنا ہی جب ہم قانون کو اور آئین کو وائلیٹ کرنے کی طرف گئے، اس کے نتیجے میں ہماری روایتیں اور رویے خراب ہوئے ہیں. اس سے لوگوں کے اندر بھی یہ انٹالرنس بڑھتی چلی گئی. وہ کہتے ہیں جب اوپر والا کچھ نہیں سمجھتا قانون کو تو جتنا میرا باس چلتا ہے میں بھی نہیں سمجھتا. پھر اپنے اختیار کو ابیوز کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی نیچے تک آ گیا. پھر پیسے کھانے کا طریقہ وہ بھی نیچے تک، اوپر سے لے کے نیچے تک چلتا گیا. تو یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں. نیچے سے ایوولوشن ہونا تھا، ایوولوشن کے راستے میں ہم دیواریں بن کے کھڑے ہو گئے. کوئی فکری تحریک نہیں چلا پائے. جو فکری تحریک چلی بھی وہ بھی منفی اور نفرت کی بنیاد پہ تھی کہ ہم اگر افغان جنگ کو بھی مذہبی جنگ میں بنا دیں تو یہ تو ایک منفی رویہ ہے. اس جنگ کو ایک اور جنگ کے طور پہ لڑنا چاہیے تھا، لیکن جو ہم نے اس کو رنگ دیا یہ اس کے نیگیٹو اثرات تھے. ہمارے معاشرے میں انٹالرنس ہو گئی ہے. تو رویوں کے اندر، دوستوں میں، فیملی میں، والدین کے اندر، میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہ بہت سارے رویے ہمارے خراب ہو گئے. بہت ساری روشن خیالی بھی آ گئی ہے اس علم کے فروغ نے، یا انفارمیشن، علم نہیں، انفارمیشن کے فلو نے ہمیں یہ بھی کر دیا ہے کہ ہم رہتے تو ایک مشرقی ٹائپ معاشرے میں، اب ٹائپ ہی رہ گئی ہے، مشرقی ٹائپ معاشرے میں ہے، لیکن ویلیوز اور جو حقوق ہے وہ مغربی ٹائپ معاشرے کے چاہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں انٹالرنس بڑھ گئی ہے. یورپ کے اندر یہی عمل کوئی معیوب عمل نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بہت معیوب عمل تھا. یوں تو مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، جو ہم نے کہا کہ علیحدگی ہو جائے، لیکن علیحدگی ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اس کو ایک رواج کے طور پہ تشکیل نہیں دے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. جو کائنات میں قدرت نے ڈیزائن بنایا ہے نا، وہ انسانوں کے جوڑے، وہ انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، بالکل اس پہ پازیٹیو اسی لیے رکھی گئی ہے. یہ کوئی عام نہیں ہے کہ جس طرح ہے نا جانوروں میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں بھی جوڑے ہوتے ہیں، یا اگر ان کے جوڑوں سے ہٹ کے کوئی رشتے بنتے ہیں تو وہ ان کے گروہ کے طور پہ ہوتے ہیں، وہ ایک سروائیول کے رشتے ہیں. انسان اس سے بڑھ کے ہے، بہت بڑھ کے ہے. سو انسانوں کے بھی یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فریم میں یہ تو کنٹینیوشن ہے، انسانیت کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے. اگر اس کو ہم اس طرح لینا شروع کر دیں تو یہ بڑا خطرناک ہے، افسوسناک صورتحال ہے. ہمارے ہاں بھی بہت ہی اور عدم برداشت کی وجہ سے ہر قسم کا کرائم بھی وجود میں آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی عمران خان کے دور میں بہت ساری خرابیاں ہوئی ہیں، میں ان کا بہت بڑا نقاد ہوں، لیکن اس میں بھی ایک نئی تبدیلی آئی. نوجوان نسل کو ایک امید ملی، شاید اس میں تبدیلیاں انفارچونیٹلی وہ فالس تھی. ان کا ویو کلیئر نہیں تھا. انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر لیا اور یوتھ نے بہت ریسپونڈ کیا. ایک ریولوشن تھا، ایک نعرہ روٹی کپڑا مکان، جو کہ بھٹو صاحب اور اس کے پیچھے بہت بڑی فالوئنگ اور لوگوں کا. کیا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی اس وقت یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کیری کیے ہوئے ہے یا یہ کہیں ڈیفیوز ہو گیا ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑا مناسب اس کے لیے لفظ استعمال کیا. روٹی کپڑا مکان ایک فلسفہ تھا،
یہ خالی نعرہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک. تصور یہ تھا کہ یہ ریاست جو ہے یہ صرف امراء کی نہیں ہے, کسی ایک خاص طبقے کی نہیں ہے, یہ ہر طبقے کی ہے. اس میں کسان, مزدور, غریب سب. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا کم ہے تو اس کو ریاست نے دینا ہے, اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس سے ریاست نے لینا ہے. یہ بیلنس قائم کرنا ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا تصور ہی یہ تھا کہ جو آپ کے بچوں کی تعلیم ہے, علاج ہے, کپڑا ہے, کھانا ہے, شیلٹر ہے, یہ بیسک فنڈامنٹل آج بھی مغرب کی جو جدید ریاستیں ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جہاں باقاعدہ جمہوریت کام کر رہی ہے, وہاں یہ چیزیں آپ کے رائٹ کے طور پر آپ کو مل رہی ہیں. بالکل. کہ آپ کو جاب لیس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے, علاج اسٹیٹ کے ذمے ہے, بچے آپ کے اسٹیٹ کے ذمے ہیں, گھر نہیں ہے تو گھر اسٹیٹ کے ذمے ہے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں, یہی خواب شہید بھٹو کا تھا, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا. بھٹو شہید کے ساتھیوں نے بھی اسی کے لیے اسٹرگل کی تھی, اور آپ دیکھیے اس وقت ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی, ایک بہت بڑا جمپ, ایک لیپ ہوا تھا ہمارے یہاں. میرا یہ یقین ہے کہ اگر اس وقت ضیاء الحق ٹیک اوور نہ کرتے اور نیا الیکشن ہو جاتا, تو اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئی تھی, انسان ہے نا جی, بھٹو صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی, وہی فرشتے تو نہیں تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہونی تھی, لیکن انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. تاریخ عالم اسی بات سے بھری پڑی ہے. تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر بھٹو صاحب سے کوئی تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی تھیں تو جو ان کے خلاف ایک تحریک چلی, اس کے بعد وہ بہت تبدیل ہوتے, انہیں اور بھی عوام کی طاقت جو انہوں نے خود مجتمع کی تھی اس کا ایک اور طرح کا اظہار بھی ملا. ہماری بدقسمتی رہی کہ اور تو پہلے تو لیڈر پیدا نہیں ہوئے تو مار دی. تو بھٹو صاحب کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو سماج کو ہلا دیتا, اس کی بنتر کو تبدیل کرتا. ہمارے ہاں لوگ آئے, کاروبار بہتر کرنا ہے, ایک نئی ورکنگ کلاس, ایک نئی مڈل کلاس پیدا ہو گئی, دولت بڑی پیدا ہو گئی. کوئی آئے انہوں نے سڑکیں بنانی شروع کر دی, کوئی آئے کسی نے ڈیم بنائے, کسی نے کچھ کیا. ڈیولپمنٹ بہت ہوئی, سب کا اپنا اپنا فوکس تھا, میں اس سے انکاری نہیں. لیکن جو اپنے سماج کی تبدیلی کرنی تھی, حیت بدلنی تھی, اس لیے کہ جمہوریت صرف آئین اور قانون بنا دینے سے, پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بنا دینے سے نہیں آ جاتی. آپ نے پورے سماج کے رشتے تبدیل کرنے. اتھارٹیرین یا جو جابرانہ سماج تھا, جو آمریت کی نشانیاں تھیں, جو ایگریرین سوسائٹی کی, زرعی معاشرے کی جو سوسائٹی کی نشانیاں تھیں, ان کو اپنے علامتوں کو ختم کرنا تھا, نئی شناختیں پیدا کرنی تھی. اس طرف سفر ہی نہیں ہوا سوائے بھٹو صاحب کے ایک دور کے. ابھی عمران خان کے دور میں بہت ساری خرابیاں ہوئی ہیں, میں ان کا بہت بڑا نقاد ہوں, لیکن اس میں بھی ایک نئی تبدیلی آئی. نوجوان نسل کو ایک امید ملی, شاید اس میں تبدیلی آئی. انفارچونیٹلی وہ فالس تھی, ان کا ویو کلیئر نہیں تھا. انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر لیا, اور یوتھ نے بہت ریسپونڈ کیا. کوئی شک نہیں ہے, مطلب ہم ان پہ بہت سارے الزام لگاتے ہیں جو سچ ہے کہ ان کو بہت ساری سپورٹ بھی ملی, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے اپنے کمیونیکیشن کے ذریعے بہت لوگوں کو انگیج کیا. بٹ ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ اس ملک کے سرمایہ دار کو, جاگیردار کو, چودھری کو, ملک کو, وڈیرے کو چیلنج کیا, عام آدمی کو, کہ تیری کوئی برادری نہیں ہے, تیرا کوئی قبیلہ نہیں ہے, تو کلاس کے اندر زندہ ہے, تو بھی برابر کا شہری ہے. یہ تحفظ دیا. یہ اگر چلتا رہتا, اگر جہاں کے دور میں اس کو ریورس نہ کیا جاتا, تو آج پاکستان ایک مہذب معاشرہ بن چکا ہوتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جائے گا, دولت آ جائے گی. بہت دولت آئی ہے پاکستان میں, امبیلنس ساری گروتھ ہے. کہیں دولت کے پہاڑ لگ گئے, کہیں غربت کی اتھاہ گہرائیاں آ گئی. اسی طرح بجائے اس کے کہ آپ کی پرانی روایتیں, یہ برادریاں, یہ قبیلے, یہ مسلکی سیاستیں, یہ ختم ہوتی, یہ کمزور ہوتی اور تگڑی ہو گئی. آج آپ دیکھیں نا سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی افراد جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں انڈیویجولس ایز کمپیئر ٹو پارٹیز. بہت حد تک ایسا ہے کہ حلقوں کے اندر الیکٹیبل سے اب جماعتیں الیکٹیبل ڈھونڈتی ہیں. اور عمران خان نیا فنومنا آیا تھا, ان کے ساتھ بھی الیکٹیبل ہی گئے تھے. اگر الیکٹیبل نہ گئے ہوتے تو شاید ان کو یہ کامیابیاں نصیب نہ ہوتی. یہ جو فنومنا آیا ہے کہ جی فلاں علاقہ فلاں برادری کا ہے, فلاں علاقہ فلاں برادری کا, پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, کس نے
بیوروکریسی کے ساتھ اپنا, اور پھر نقصے بنے ہوئے ہیں بہت سارے. مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, سب آپس میں, اور میڈیا بھی ہے, آپس میں ان کے بڑے خونی رشتے ہیں, مفادات کے رشتے بہت سارے ہیں. بالکل تو صحیح. ایک ایسا بنتر ویسی بن گئی ہے معاشرے کی, اس کو توڑنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. جب تک ہم اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے, یہ خالی خلی جو ترقی کے نعرے ہیں, اس سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی نہیں ہوگی. جب تک اب لیکن آج یورپ کے اندر جس کو ہم مہذب معاشرہ گنتے ہیں, اور باقی ہے چند غلطیاں ہیں لیکن باقی مہذب معاشرہ, جہاں پہ جانوروں, انسانوں, ایون درختوں کی بھی قدر ہے, ایسے ہی ان کے بھی حقوق ہیں. سو اس معاشرے نے کسی اچانک قانون بنا کے, کسی سے سیکھ کے, کوئی الیکشن کرا کے سارا پروسیس نہیں ٹھیک کر لیا. ایولیوشن. انہوں نے ایوولوشن کیا ہے, سماج ایوالو ہوا ہے, ان کے ٹولز مینز آف پروڈکشن چینج ہوئے ہیں, ان کے ہاں سائنس اینڈ فلم گرو کیا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے پروڈکشن کے مینز بدلے, ٹولز بدلے ہیں. پھر ان کو جو ضرورت پڑتی گئی ادارے نئے تشکیل دی ہے. پھر انہوں نے اپنی گورننس کو چینج کیا ہے. آج ایک ریفائنڈ فارم میں, آج بھی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے, لیکن آج ایک ریفائنڈ فارم میں وہ سٹرکچر ریاست کا کھڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی مانگ کے جیسی, وہ کھڑی ہے وہاں پہ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں صرف میئر کنٹینیوشن جو ہے شاید وہ مسئلے کا حل کر لے گی. ہمارے ہاں بہت ساری وہ برائیاں ہمارے اندر جس کے مطلب بہت صلاحیت کر گئی ہے. علاج سوائے ایک ماڈرن ڈیموکریسی کے, ایک لبرل ڈیموکریسی اور کوئی نہیں ہے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو سٹرگل چاہیے, ہم نیگیٹیوٹی میں زیادہ ہے. میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ پچھلی 4 جو اسمبلیاں ہیں, چاروں نے اپنی مدت پوری کی. 2002 سے 2007, 2008 سے 2013, 2013 سے 2018, 2018 سے 2023, ان 4 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. حکومتیں بدلتی رہی. سو ڈیموکریٹک کنٹینیوشن تو ہوئی. بالکل. اگر میئر کنٹینیوشن ہی بہت ہوتی تو آج ہمارے ہاں بیٹر ڈیموکریٹک رویے ہونے چاہیے. آج غیر جمہوری قوتیں کمزور اور جمہوری قوتیں کسی بہتری کی طرف جا رہی ہوتی. آج میں کھڑے ہو کے جب 2002 کو دیکھتا ہوں یا 2002 میں کھڑے ہو کے آج کو دیکھتا ہوں تو میں پستی کی طرف دیکھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بہتری کی طرف نہیں دیکھتا. بالکل. تو یہ بڑا سیریس سوال ہے, اور یہ خالی حکمرانوں پہ اور سیاستدانوں پہ اور ججوں جرنیلوں پہ چھوڑنے والا سوال نہیں ہے. یہ اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کو, اس ملک کے انٹیلیجنسیا کو, اس ملک کے مفکرین کو, اس ملک کے فلسفیوں کو, تاریخ دانوں کو, ان کو دیکھنا ہے. ان کو وے فارورڈ دینا ہوگا ہمیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اور پھر سیاستدانوں کو اس کو آگے بڑھ کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. ورنہ ہم ایک دائرے کے اندر گھومتے رہتے ہیں, اور وہ دائرہ یوں ہوتا ہے کہ آپ ایک سائڈ سے چلتے ہیں, پھر آپ گراوٹ کے عمل میں ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ بہتری کے عمل میں شروع ہو گئے, پھر آپ ٹاپ پہ جاتے جاتے ٹاپ پہ پہنچتے ہیں, پھر آپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں گروئنگ معاشروں میں یہ جو ترقی معکوس کا عمل ہے بہت تیز ہوتا رہتا ہے. چھوٹے دائرے میں گھومتے ہیں, بڑی سوسائٹیاں بھی بڑے دائروں میں گھومتی ہیں, ان کے ہاں بھی یہ عمل چلتا رہتا ہے, لیکن وہ بہت بڑے اسپیئر. ہمیں یہ سوچنا ہے, اس طرف سفر ہوتا ہوا مجھے انفارچونیٹلی لگ نہیں. آپ نے ابھی میڈیا کا بھی ذکر کیا, اور آپ بڑی آپ کی ویلیو رکھتی ہے, آپ کے تجزیے بھی, اور آپ جس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک لفظ ایجاد ہوا میڈیا سے, اور وہ اب عام بندوں میں بھی صلاحیت کر گیا, اور وہ ہے فرینڈلی اپوزیشن. اپوزیشن کا کام تو ایک سوسائٹی کو بہتر کرنا ہوتا ہے. یہ واقعی ایسا ہوا, یا اس کو بھی ایک ایجنڈے کے طور پر؟ ہمارے یہاں جی جو سیاست بنائی گئی اصل میں وہ یہ تھا کہ اس کے ڈانٹے بڑے عجیب سے ہیں. جب ہمارا ملک بنا تو ایک ہی جماعت تھی, نئی بنی تھی, تو جماعتوں کا کوئی کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں. بالکل صحیح. پبلک ایٹ لارج جماعتوں کو نہیں جانتی, صرف ایک جماعت کو جانتی, یا 2 جماعتوں کو جانتی, 4 جماعتوں کو جانتی. پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی مارشل لا لگ گیا, جماعتیں فارغ ہو گئی, جماعتوں پہ پابندیاں ہو گئی, اور پھر سیاستدانوں کا عجیب سا استحصال شروع ہوا. سیاستدان بھی بہت کم تھے. بالکل صحیح. قائد اعظم کے ساتھ چلنے والے چند لوگ تھے نا جو آزاد پاکستان کے خواہاں تھے, ورنہ تو اس ملک کے نواب وڈیرے بڑے بڑے ملک وہ تو سارے اس ملک کے اندر حاکم تھے. وہ نئے ملک کے اندر بھی اپنی حاکمیت قائم رکھنا چاہتے تھے. کل وہ انگریز سے مفادات لے رہے تھے, آج وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم, اور یہی تھا پاکستان کی پہلی جو اسمبلیاں میں منتخب ہوئی, اور ہمارے جو مارشل لائی آمریت میں جو الیکشن بھی کرائے گئے اس کا بھی یہی شاخسان لے رہے ہیں
کہ چاند وڈیروں کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا. تو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں اس عمل نے جڑ نہیں پکڑی, جماعتیں مضبوط نہیں ہو پائی, جماعتوں کو مضبوط ہونے نہیں دیا. میڈیا کے اندر آپ ایک پرسیپشن دیتے ہیں, اور ہوتا کیا تھا کہ جو جس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, جو حکومت کے قریب ہو جاتا ہے, وہ اس کی موجیں ہو جاتی ہے, اور جو حکومت سے دور کسی اصول میں بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے زندگی عذاب ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جی اپوزیشن, اب اپوزیشن کو تو مار پڑنی ہے, اس کے لیے تو جیلیں ہیں, کوڑے ہیں, تکلیفیں ہیں, اس کو تو مثال بنا دینا ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر ڈیموکریٹک ٹالرنس آ جاتی, یہاں جمہوری رویے پنپ جاتے, پرانی عادتیں ختم ہو جاتی, تو یقیناً یہاں پہ لوگوں کے اندر یہ برداشت بھی آتی کہ بھائی یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہمارے ہاں اختلاف کو, جو جابرانہ دور ہوتا ہے نا, سرمایہ دار ہے, جاگیردار ہے, وڈیرا ہے, اس سے جو اختلاف کرتا ہے نا بادشاہ سلامت سے, تو وہ تو اختلاف کو دشمنی سمجھتا ہے نا. بالکل ایسے. جمہوریت میں اختلاف رائے ہوتا ہے. بالکل. I am me and you, we agree to disagree. ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, ہم اختلاف رائے کے باوجود on certain issues ہم اکٹھے ہوں گے. ایک جماعت کے اندر مختلف آراء کے عامل لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہوا. تو جو تصور بنا اپوزیشن کا, حکومت کا, یہ تھا کہ حاکم ہے, طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, اور ایسا ہوتا رہا. اور اپوزیشن جو ہے اس کے مقدروں میں مار ہے. جس طرح ہماری جماعت ہمیشہ رہی, ہمیں جیلیں, کوڑے, پھانسیاں, کیا کیا تشدد نہیں ہوا. تو اگر کسی نے کوئی اچھا جمہوری رویہ اختیار کر لیا, کیا وہ بھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں؟ میرا اور آپ کا ڈفرینس ہے, میری اور آپ کی حکومت, آپ حکومت میں ہیں, میں اپوزیشن میں ہوں, آپ مجھے تھوڑی سپیس دیجئے, میں آپ کو تھوڑی سپیس دیتا ہوں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. جب یہ معاملہ آیا تو کہا گیا لو جی یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا, یہ تو مکمکہ ہو گیا, یہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہو گئی. بجائے اس کے کہ اس کو آپ ایک جمہوری رویہ سمجھے, آپ نے اس کو نیگیٹو رویے کے طور پہ لے لیا. ڈیموکریسی میں اپوزیشن ہوتی ہے, وہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, وہ دشمنی نہیں ہوتی. آمریت میں دشمنی ہوتی ہے. سو ہمارے ہاں اس کو دیکھیں نا, ہمارے اوپر کیا الزام رہا. بی شہید نے COD کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ہم نے 18ویں ترمیم کی, اور اس سے آج پاکستان کے اندر بہت بہتری آئی. ہر ذی شعور اس کو بہتر کہہ رہا ہے, ہر جماعت اس کو اچھا کہہ رہی ہے, لیکن اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو مکمکہ کہہ دیا گیا. اب یہ بات ہماری یوتھ کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے, اٹ ساؤنڈز گڈ نا, کہ ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اچھا اس میں کیا مکمکہ ہو گیا, COD ہے کیا, کسی نے نہ کھول کے پڑھا نہ کچھ, لیکن کہنے والے نے اتنے زور سے کہا اور اتنا بار بار کہا کہ وہ مکمکہ بن گیا. حالانکہ آج پاکستان کے اندر جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ اسی COD کے, بالکل. اور اسی COD کے روح کے تحت ہماری کوشش تھی کہ عمران خان اس بند گلی میں نہ داخل, اور ہم نے کوشش تھی کہ ڈائلاگ کے ذریعے رستہ نکل آئے, اس کو بھی خان صاحب نے بلاک کر دیا. تو یہ جو ہے نا مکمکہ اور فرینڈلی اپوزیشن اور اس طرح کے تصور, یہ اس سے جنم لیتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں آج بھی اختلاف رائے نہیں ہوتا. ہم اپنے والد کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں, بڑا بدتمیز بڑا بھائی کہتا ہے میری یہ رائے, چھوٹا کہتا ہے میں تو نے مان لی ہے, میاں کہتا ہے بیوی کون ہوتی ہے, وہ میری رائے مانے گی. سو یہ جو اتھارٹیرین مزاج ہے ہمارا, اس میں ڈیموکریٹک رویہ ہے ہی نہیں. تو ڈیموکریسی جہاں جہاں ہے وہاں فرینڈشپ, وہاں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ فرینڈلی ہوتی ہے, وہاں وہ بندوقیں نکال کے نہیں کرتی. گلگت بلتستان کا ایک ریپریزنٹیشن آپ کے حصے میں آئی, کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے آپ کی بیسٹ اچیومنٹ کیا رہی وہاں؟ میں جی 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پہلی وزارت اتفاق سے یہ ملی کشمیر پہ. اس کے بعد باقی وزارت بھی, میں انفارمیشن کا بھی وزیر رہا, IT کا بھی رہا, پورٹس اینڈ شپنگ کا بھی رہا, لیکن پہلی میری وزارت یہ تھی. ابھی بھی مجھے یہی ذمہ داری تھی میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم نے کشمیر کے اندر بہت سارے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, کشمیر کے ایشوز کو اجاگر کرنے کے حوالے سے, ٹالرنس کے حوالے سے اس پہ بہت کام کیا ہے. ان کے اپنے ریسورسز کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے رائٹس ان کو ملے. اور پھر گلگت بلتستان میں جہاں پہ بابوؤں کی حکومت, میں کہتا ہوں اس کو, کہ وزارت امور کشمیر کا ایک جوائنٹ سیکرٹری اس کو رول کرتا تھا, وہاں پہ پہلے بھٹو صاحب نے اپنے دور میں وہاں پہ ایجنسی تھی, وہ اس کو ختم کر کے اس کو سیٹلڈ ایریا بنایا, سیٹلڈ ایریا کمسٹریٹ قائم کی. پھر بی شہید نے اس کمسٹریٹ کو ختم کر کے وہاں پہ ان کی اپنی کونسل دی,
اور ان کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا. تو جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اس دور میں ہم نے جو گورننس آرڈر ہے وہاں پہ وہ دیا پہلی دفعہ کہ ان کے اپنے حقوق, اپنی اسمبلی, چناؤ کے ذریعے ان کا اپنا چیف منسٹر, اپنا گورنر, اور ان کو پوری ایک گورنمنٹ کا اسٹرکچر دیا. بالکل. اب اس میں مزید آگے بہتری کا عمل جاری ہے. ابھی بھی ہماری حکومت لاسٹ دن تک ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس گورننس آرڈر کو اور امپروو کیا جائے اور اس میں جتنی اور اٹانومی دی جا سکتی ہے. اس میں بہت ساری لیگلٹیز ہے لیکن اور گلگت بلتستان کے لوگ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, لہذا ان کو ان کے حقوق زیادہ ملنے چاہیے. تو یہ کوشش تھی. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میری یہ ایک اچیومنٹ بھی ہے, اس میں میری جماعت اور سارے لوگوں کا بہت رول ہے. میں انڈیویجولی جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ خوشی بھی ہے اور خوش قسمتی بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ اور کشمیر کے لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے, میری بہت عزت کرتے. جو ہم گناہ کرتے, گناہ اگلے جہان ہم نے اللہ کو حاضر ہو کے جواب دینا ہے اس کا کہ ضیاء کرتے رہے ہم پانی کا. ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ لوگ سمجھتے نہیں ہے, ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں, کوئی پرواہ نہیں کر رہا. حلقے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک گیپ آ جاتا ہے جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی آج اور یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آپ کا حلقے پہ بھی اتنی نظر ہے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آپ اتنا ہی کام کر رہے ہیں. ابھی ایک یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قاہرہ صاحب کے علاوہ, پیپلز پارٹی کے علاوہ یہاں پہ باقی کسی جماعت نے بھی کوئی کام نہیں کیا. یہ ریونج کی جو طبیعت ہے ہماری, اس کو آپ لوگوں نے بھی بہت سے ادوار دیکھے اور آپ کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ آپ پارٹی کی تفریق کے بغیر لوگوں کے کام کرتے ہیں. ہر پولیٹیشین کا ہر پروفیشن کے اندر کوئی نہ کوئی شاگرد ضرور ہوتا ہے. تو آپ نے کوئی ایسے شاگرد بنانے شروع کیے جن کی پرسنالٹی گرومنگ جو ہے پالیٹکس کے اندر ہو سکے؟ یہ میرے تو چھوٹے بھائی ہیں جی, سارے میرے جو عزیز میری پارٹی کے ساتھی, میرے سارے دوستوں کے بچے, یہی میری نرسری ہے. یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, چلتے ہیں, گھومتے ہیں, میری رویے دیکھتے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے بھی آتا ہے. میں لوگ سے لڑ پڑتا ہوں, میں ناراضگی میں ڈانٹ لیتا ہوں, لیکن پھر مجھے اس کا تھوڑی دیر میں جلد احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا. جہاں میری غلطی ہوتی ہے میں اس کا اقرار کر لیتا ہوں. ہماری بدقسمتی یہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم اختلاف کو دشمنی سمجھتے ہیں. اور یہ ہمارے اس علاقوں کے اندر پاکستان بھر میں ہی آج بھی رویہ یہ ہے کہ دھڑے باز جو ہوتا ہے نا بندہ, وہ بڑا پاپولر ہوتا ہے. جی بالکل. اور وہ بڑا لوگوں میں اپریشیٹ ہوتا ہے, فلاں دھڑے باز بڑا اچھا ہے, وہ اپنے مخالف کو رگڑ کر رکھتا ہے, وہ پرچے تھانہ کچہری میں بڑی سپورٹ کرتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی معاشرہ, کوئی ملک, کوئی فرد, کوئی قبیلہ جو دشمنیوں میں الجھا رہتا ہے کبھی ترقی نہیں کرتا. آپ نے ان پرانی دشمنیوں کو ختم کرنا ہے, ان رویوں کو ختم کرنا ہے. سو میرا یقین اس لیے میں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں اور اس پہ مجھے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے, کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے یہ دھڑے بندی نہیں کرتا, یہ اس طرح اپنے کیسز کو پرسو دوستوں کو نہیں کرتا. مثلا میری کوشش ہوتی ہے کسی دوست کی لڑائی ہو جائے تو میں اس کو ہر حال میں کوشش کرتا ہوں سناؤ. میں پولیس کو بھی کہتا ہوں صلح کرا دینا, میں ان کے بعد عزیز و اقربا کو بھی کہتا ہوں, میں دوسری طرف والے لوگوں کو بھی کنوینس کرتا ہوں کہ صلح کرو. تو یہ جو میری پالیسی صلح جو یہ آنا ہے یہ نارملی ہمارے سماج کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن میں اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. جس رویے کو میں برا اور معاشرے کے لیے زہر سمجھتا ہوں اسی پہ میں عمل کروں کہ صرف میری وہ امیجیٹ سیاسی ضرورت پوری کرتا ہے, اس طرح نہیں. میری اس سیاسی ضرورت سے اٹھ کے بھی کوئی ضرورت ہے, کچھ میری ذمہ داریاں ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہے, آگے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سیاست کا آپ؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, پڑھے لکھے آدمی ہیں ہمارے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے ہیں اور چیزوں کی بڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کو
پاکستان کی سیکورٹی کے حوالوں سے بھی ادروائز بھی اچھی سوچ بوجھ کے حامل پڑھے لکھے آدمی ہے اور انرجی والے آدمی ہیں. ہم جب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہم آنے والے الیکشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں. میرے خیال ہے الیکشن کے اندر تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کوئی بڑا رول نہیں ہے, بہت تھوڑا رول ہے. الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرانے والی مشنری کا رول ہوتا ہے نا, ان کا رول ہے. وہ اپنا رول کتنا ایزیوم کرتے ہیں, کتنی پاور اسرٹ کرتے ہیں, ان کو بے شمار اختیار دیا گیا ہے. یا ان کی سپورٹ میں پروونشل گورنمنٹس نے آنا ہے, وہ کیا کیا رول پلے کرتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. میرے دعا ہے کہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے مشکل وقت میں ان کو ذمہ داری ملی ہے. ہمیں بھی بہت مشکل وقت تھا, ہم سے پہلے بھی کوئی آسان نہیں تھا, لیکن اس کو اور مشکل بنا دیا گیا تھا. جب آپ کے دوست بھی ناراض تھے, آپ سے ادارے بھی انٹرنیشنل ناراض تھے, اور ملک کے اندر بھی آپ نے ایک اداروں کے اندر تصادم شروع کیا ہوا تھا, مخالفوں کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا. لیکن رویہ ہمارا کیا تھا کہ میں اپنے اس مخالف سے آتے ملوں, میں ایسے بات نہیں کروں گا. یہ رویہ کبھی ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایسا نہیں. اس رویے کو رواج دے دیا گیا, اس کو عام کر دیا گیا. میری نسل میں یہ رویہ بھر دیا گیا کہ مخالف سے نفرت کرنی ہے. آرگومنٹ ہے یار, ہم نے ایک دوسرا, ہمارا نقطہ نظر کا اختلاف ہے, ہم بھائی ہیں, ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں, نفرتوں سے نہیں زندہ رہا جا سکتا. میں آج بھی کوشش میں رہتا ہوں, لیکن کبھی نہ کبھی مجھے اس پہ ناکامیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. 14-15 مہینوں کی اس گورنمنٹ کے اندر اگر ہم حلقے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کون سی اچیومنٹس دیکھتے ہیں کہ جو آپ کچھ نہ کچھ کر پائے حلقے کے لیے؟ بڑے مشکل حالات تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اکانومی بہت بری حالت میں تھی, خزانے میں پوزیشن نہیں تھی. ڈیولپمنٹ پہلے سال 700 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ رکھی گئی, اینڈ میں آگے کوئی 400 ارب روپیہ رہ گیا ڈیولپمنٹ کا. تو اس میں سے پیسے ڈیولپمنٹ کے لیے نکالنا بڑا مشکل تھا. میں یقیناً وزیر اعظم صاحب کا, اپنی حکومت کا اور اپنے کولیگس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ ہمارے بیوروکریسی کے دوست ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ایک سال ہی پورا سمجھ لیجیے, 1 سال کے اندر بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹ آ گئے. مثلاً ہماری ایک سڑک ہے جو لالا موسیٰ سے نونا والی ایک گاؤں ہے, وہاں تک جاتی ہے, پھر وہاں سے آگے تار ملوانا, کافی لمبی سڑک ہے وہ کوئی تقریباً 2 ارب روپے کی سڑک ہے. اسی طرح ایک اور سڑک ہے جو یہاں لالا موسیٰ سے چل کے اور اندرون کے میرے حلقے میں سے جاتے ہوئے, وہ بھی تقریباً کوئی 2.25 ارب روپے کے درمیان اس کی بھی قیمت ہے. تو یہ 2 بڑی آرٹریز ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور حلقے کے اندر چھوٹی سڑکیں ہیں, گلیاں ہیں, سیوریج کا ہے جو دیہاتوں کا, بجلی کے بہت سارے کام ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں ابھی بھی جو ہم نے شروع کیے تھے. اسی طرح گیس کے کام رکے ہوئے تھے, بلکہ بہت پرانے رکے ہوئے تھے, جو 2013 میں 12 میں ہم نے منظوریاں کرائی تھی, ان پہ آ کے اب ہم نے عمل درآمد شروع کرایا, اس کے کام شروع ہیں. تو بہت سارا کام ایسا جو ہم نے اپنے دور میں شروع کیا تھا, وہ 1 سال کے اندر ہو رہا ہے. سو میں ابھی کمپلیشن تو نہیں سمجھتا, میں اس کو اطمینان کا لمحہ تو نہیں سمجھتا, اس لیے کہ میرے شہر کے اندر گلیاں تو بن رہی ہیں, کچھ بجلی کا کام ہوا ہے, لیکن ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا پانی کے نکاس کا ہے, صفائی کا. اس کا حل ہم ابھی تک نہیں نکال سکے. کوشش بہت کی ہے, لگے ہوئے ہیں, لیکن اس کا پراپر علاج نہیں ہو پایا. اس طرح ڈنگا کا بھی یہ مسئلہ ہے, میرے چھوٹا ایک شہر ہے میرے حلقے میں. لیکن ان دونوں شہروں کا میں یہ سمجھتا ہوں, شہری آبادیاں اور خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں, یہاں پہ صرف بلدیہ پہ یہ کہنا کہ وہ صفائیاں کرا لے گی, وہ سارا کام کر لے گی, یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. ہم نے ان سے تعاون کرنا ہے, شہریوں نے ان سے تعاون کرنا ہے. ایک ہم نے پانی کا غیر ضروری استعمال روکنا ہے, جو ہم گناہ کرتے, گناہ اگلے جہان ہم نے اللہ کو حاضر ہو کے جواب دینا ہے اس کا, کہ ضیاء کرتے رہے ہم پانی کا. ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ لوگ سمجھتے نہیں ہے, ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں, کوئی پرواہ نہیں کر رہا, پانی مفت مل رہا ہے, اور زیر زمین پانی نیچے جاتا جا رہا ہے بڑے خوفناک رفتار سے, اور پولوشن ہو رہی ہے بڑی. اور پھر یہ ہے کہ صفائی کر کے ہم نالیوں بند کر دیتے ہیں, سیوریج بند کر دیتے ہیں, نالے بند کر دیتے ہیں. اگر ہم کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ یار میں نے جو اپنے مٹیریل کا سامان کنسٹرکشن مٹیریل رکھا ہے, اس کی وجہ سے میرا
جو محلہ پورا عذاب میں آ گیا ہے, پانی کا نکاس بند ہو گیا ہے, یہ سیوریج بند ہو گیا ہے, تو وہ بلدیہ کے ذمہ ہے. اور بلدیہ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب صفائی والے عملہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا, وہ ہم سے کمتر لوگ نہیں ہیں, وہ بالکل میرے جیسے ہیں. اس ملک کے اندر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے, تو وہ ہمارا گند اٹھاتے ہے. کوئی اس وقت مجھے لالا موسیٰ کے لوگوں کا اگر صفائی کرانی ہو تو یہاں سے لوکل آپ کو اسٹاف ہی نہیں ملتا اس کا, اور پھر ہم ڈنڈا اٹھا کے چل پڑتے ہیں. تو ہمیں شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں کے باہر, اپنے گھروں کے اندر سے نکلنے والا فضلہ, خرابی, جو بھی کوڑا کرکٹ ہے, اس کو کسی طریقے سے ان کو سپورٹ کرے, اور بلدیہ کے عملے کو بھی سپورٹ کرے. میری کوشش ہے, اگلا میرا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو کالجز ہیں, ان کالجز کے اندر بچیوں کے ہمارا جو بچیوں کا کالج ہے, یہاں پہ پہلے BS کی کلاسز نہیں ہوتی تھی, تو یہ مجھے خوشی ہے, پچھلے دنوں مجھے انہوں نے بلایا. ہاں, مجھے نہیں پتا تھا پہلے, کیونکہ لڑکیوں کا کالج ہے, میں وہاں جاتا نہیں ہوں, اور وہاں پہ BS کی کلاسز کا پرمیشن ہو گئی ہے, وہ اجرا ہو گیا ہے, تو یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. میں یہاں پہ سیکٹری تعلیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میں نے فون پہ انہیں کہا کہ یہ مسائل ہیں کالج کے, انہوں نے ان کو پرائرٹی پہ ٹیک اپ کر لیا. اسی طرح یہاں پہ یونیورسٹی کیمپسز آنے چاہیے. OPF کے ایک اسکول کی بڑی پرانی میری خواہش ہے کہ ڈنگا میں بن جائے. لالا موسمی بھی ہے, لیکن لالا موسمی کوشش کریں گے. ڈنگا میں ایک اس کی زمین کی اصول کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کے تعلیم کے مسائل کے حل کے علاوہ جو میرا ریئل مسئلہ ہے وہ شہر کی صفائی کرنا, سیوریج اور صفائی کا نظام ہے, وہ انشاءاللہ درست کرنا ہے. تصور کیا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک الگ لابی ہیں اور بلاول زرداری ایک الگ لابی ہے. پہلے تو کیا یہ ایک پرسیپشن ہے یا یہ ایک ریومر کریٹ کیا گیا ہے؟ یہ عین فطری ہے. میرا بیٹا ہے, وہ میری طرح تو نہیں سوچتا, وہ نئے عہد کا بندہ ہے. میرے عہد کے بندے جو ہیں وہ اور طرح سوچتے ہیں, میں اپنی چیزوں کو اپنی طرح پلان کرتا ہوں, وہ مجھے 10 چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے اور اکثر درست ہوتا ہے. اکثر وہ مجھے کنونس کر لیتا ہے, کیونکہ وہ جدید عہد کے پڑھے لکھے بچے ہیں, وہ اور طرح چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, وہاں اختلاف رائے ہی ہے. یہ تنقید برائے اصلاح کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہمارا بھی ان سے ہوتا ہے. آپ نے بھی جو ملکی سطح پر ایک عوام کے بارے میں جو بھی ایک بات کہی, اور جو آپ کی گفتگو سے اندازہ بھی ہوا کہ آپ میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے کہ ہم جس پستی کی طرف جا رہے ہیں, وہ کون سے اقدامات ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس میں وہ کون صرف ریسکیو کن چیزوں کو فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ہمیں آبادی کو روکنے کی فوراً کوشش کرنی ہے. پہلا کام یہ کرنا, جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر ہم روکیں گے نہیں تو جو مرضی کر لیں ہم اس ملک کو آگے دلدل سے نہیں نکال سکتے. دوسرا, ایجوکیشن پہ ہمیں فری ایجوکیشن دینی ہے اور کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیکنیکل سکل, جتنی ہماری یونیورسٹیاں ہیں اور کالجز ہیں, اتنے ہی ہمارے ملک کے اندر ٹیکنیکل سکلز کے ادارے بننے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت ہائیلی اسکلڈ. اور وہ اسکل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کارپینٹر کا اور الیکٹریشین کا اور یہی کورسز کرتے رہے. اس میں IT کا بہت سارے کام وہ ہے جہاں پہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں اور ان کے سرٹیفکیشن ہے وہ اپنی جگہ, اس کی اہمیت ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. اور سائنس کی طرف آنا چاہیے. کیا ہم پیدا کر رہے ہیں, یہ MA اردو کیے جا رہے ہیں, بالکل زبانوں کو فروغ دینا چاہیے, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی. ہم MA اسلامیات کیے جا رہے ہیں, ہم MA ہسٹری پیدا کیے جا رہے ہیں, اور برباد ہے بغیر کسی پلاننگ کے. یہ میں ان سبجیکٹس کے بارے میں کوئی باعث نہیں کہہ رہا, لیکن میں جنرل ایک نام لے رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں سائنس کی تعلیم دینی ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آنا ہے, اور آج کی تعلیم ہے. لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے, آج بیٹھے ہوئے ایون ہمارے حکمرانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں زندگی کتنی تیزی سے تبدیل ہو جانی ہے. وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, آٹومیشن ہے اس میں, وہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. کل ہمارے لیے یہ جو ٹیلی فون تھا یہ ایک معجزہ تھا, آج یہ ہمارے ایک بچے کے ہاتھوں میں ہے. جو میرا نواسا ہے وہ اس کی چھوٹا سا وہ ہے, اس کو فون پکڑا دو, وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے.
تو آج اتنے زیادہ ٹیکنالوجی کے لوگ اویئر ہو گئے اور اس ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں اتنی تبدیلیاں لانی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو, ایون یونیورسٹیز میں سے دیر آر ویری فیو, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بڑے چند لوگ ہیں, تھوڑی پرسنٹیج ہے جن کو ہم اس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے چیلنجز سے بڑا ہو سکے, بالکل وہ اس زندگی کے لیے تیار ہو سکے, وہ وہاں کمپٹیشن کر سکے. جن بچوں نے جا کے یورپ کے بچوں, امریکہ کے بچوں, ترقی یافتہ دنیا کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, آپ ان کو اس طرح کی تعلیم دے کے بھیجیں گے. یہ جو اے آئی کا نیا جن نکل رہا ہے, بلکہ نکل چکا ہے, بالکل ایسے اس نے تو دنیا میں کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ٹیکنیکل سکلز کے ادارے کھڑے کرنے ہیں, اس کی ایکسپرٹیز پیدا کرنے ہیں. اور ہمارے پاس اگر ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہے تو اس نوجوان کو بجائے اس کے کہ وہ آوارہ گردی کرے یا یہ جو فرضی کالجز کے اندر ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں, اب نہ وہ مزدوری کرنے جو رہ جاتا ہے. جس بچے کے پاس ماسٹر ڈگری ہے اب وہ پلمبر کا کام تو نہیں کرتا, تو بہتر یہ نہ ہوتا کہ آج اچھا وہ پلمبر ہوتا, اچھا ڈرائیور ہوتا, آج ساری دنیا میں اس کی جاب مارکیٹ ہے. بالکل آپ ایم ایس سی ایم اے کی ڈگری لے کے بیٹھے ہیں, نہ جانے دو گے ہے نہ وہاں آپ کے لیے جاب ہے, اور جس دنیا میں آپ نے جانا ہے وہاں تو ایک اور جہان پیدا ہو رہا ہے, ہم اس کے ساتھ میچ نہیں. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو میٹ ٹو کرنا ہے. اور دوسرا جو چیلنج ہے وہ افہام ہے, آپس میں فہم ہے, آپس میں مل بیٹھنا ہے. پاکستان کے مسائل اس قدر گمبھیر ہے, سوسائٹل, یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں, لیکن میرے خیال میں جو آپ کو اپنا ٹرو انالیسس کر کے پھر آپ اپنا راستہ پار کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے جو 4 ادوار گزرے ہیں تحریک پاکستان میں 1940 میں, جب انگریزوں سے آزادی ملک حاصل کرنے کے لیے اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے, 1940 میں ایک ملک حاصل کرنے کے لیے, 1970 میں 71 میں ملک ٹوٹ گیا, تو پھر اس وقت پاکستان کے اندر ایک پھر دوبارہ وہ بھی اکٹھ تھے. 40 میں ایک قومی اتفاق رائے, میجورٹی ایٹ لیسٹ, 40 میں پھر اس پہ ایک اکٹھ ہوا, 73 میں پھر ایک اکٹھ ہوا ٹوٹے ہوئے ملک کے بعد. اور سارے, اور آپ ذرا اگر اس ہسٹری کو دیکھیے, آپ تو اس کے بعد کے لوگ ہیں, اس ہسٹری کو ذرا یاد کیجئے. اس وقت بھی بڑی تلخی تھی ہمارے, یہ نہیں تھا کہ ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کا چکر تھا. اس پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل قیادت تھی وہ پول دا پارٹ تھی, آپس میں بڑے اختلافات تھے, بڑی لڑائیاں تھی, لیکن 1973 کے آئین پہ اکٹھے ہو گئے. وہ ایک انہوں نے چارٹر لکھا جس کے تحت اس ملک کو آج تک ہم چلاتے آ رہے ہیں, اس میں تبدیلیاں ہوئی, پھر واپس آتے ہیں اس پہ. پھر ایک وقت آیا کہ 2010 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی فلسفی تھی, جس کو میاں نواز شریف نے سیکنڈ کیا تھا, اس پہ بیسڈ ہم نے پھر آئینی اتفاق رائے کیا, جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کے مطابق 18ویں ترمیم المعروف کی دی جاتی ہے عرف عام میں. تو 18ویں ترمیم کی وہ بڑا ارکریزی کا کام تھا, اس پہ ساری جماعتیں اتفاق رائے کر گئی. اور آج پاکستان میں جو کچھ تھوڑی بہت صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے بیس پہ آج پھر اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں. میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ڈیموکریٹک کنٹینیوشن ہے, لیکن اس کنٹینیوشن کو جتنے ثمرات دینے چاہیے اتنے نہیں دیے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 1973 کا آئین کام کر رہا ہے, کتنا کر رہا ہے, جو نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا, کون سا ادارہ ہے, وہ کیا سیاسی لوگ ہیں, کیا جوڈیشری ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا میڈیا ہے, وہ اپنے آپ کو اپنے حدود دائرے سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں. تو ہمیں انہیں واپس اس دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے لیے ایک بڑے مکالمے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو, میں سمجھتا ہوں میری جماعت جس نے ہمیشہ ہر دور میں لیڈ لی ہے اور اس کی سزا بھی پائی ہے کہ ہم قومی اتفاق رائے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے, جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ روٹی کپڑا اور مکان, وہ بھی فلسفہ یہی تھا کہ اس معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا جائے, لوگوں میں فکری انقلاب لایا جائے, لوگوں میں عملی انقلاب آئے کہ اس ملک کے سارے شہری برابر ہیں. اس سوچ کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور آج بھی جماعتوں کو متفق کیا جائے, ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے, اور ایک جگہ بیٹھ کے مستقبل کے لیے کچھ بیسک اصول طے کیے جائے. پارلیمان لوگوں کی منتخب نمائندہ فریلی انتخاب ہو کے آئے, اور وہ اس جو بڑا اصول براڈر کنسلٹیشن کے ذریعے طے ہوا ہے اس کے اوپر معاشرے کی تشکیل کے نئے راستے طے کریں.
میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں اداروں کو بھی کنسلٹ کرنا چاہیے. سب کو اپنے اپنے دائرے کے اندر رکھنے کے لیے ایک چارٹر لکھنا پڑے گا. پھر اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس وقت بہت ساری خرابیاں ہیں. یہ جو عارضی کامیابیاں ہوتی ہیں نا، یہ کافی نہیں ہوتی. ہمیں ان خرابیوں کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک نئے چارٹر کی، ایک نئے مکالمے کی ضرورت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو اس پہ لیڈ لینی چاہیے. اسے لینی چاہیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا.